اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم سورہ نحل کی 48 آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ کل ہم نے 47 کر لی تھی، 48 آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توجہ دلوا رہا ہے، اور یہ لفظ ہے یہ کہ کیا ہے تمہاری رائے، کیا تم نے کبھی اس بات کے اوپر کوئی رائے قائم نہیں کی، کبھی دیکھا نہیں، کبھی غور نہیں کیا، یعنی غور کر کے دیکھا نہیں، رائے تبھی قائم ہوتی ہے جب غور کر کے دیکھو۔ تو کیا تم نے کبھی رائے قائم نہیں کی اس چیز کی طرف جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی ہیں چیزیں، جن کے سائے جو ہیں وہ دائیں سے بائیں، یعنی دائیں بائیں، شمال جنوب جیسے ہم کہتے ہیں اس طرح سے، یا مشرق مغرب کی طرف، یعنی دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں، لوٹتے رہتے ہیں، پلٹتے۔ صبح کے ٹائم پہ سایہ اس طرف ہوتا ہے نا، اگر سورج یہاں سے نکل رہا ہے تو سایہ ادھر ہوگا، اور اگر سورج ادھر سے غروب جب ہو رہا ہے تو سایہ ادھر کو ہوگا، ٹھیک ہے نا چیزوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے متعلق کبھی کچھ سوچا ہے، کبھی کوئی رائے قائم کی ہے؟ اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سجدا للہ وہم داخرون، وہ بالکل جس کو کہتے ہیں اس چیز کے اندر، یعنی کہ وہ ان کی کوئی اس کے اوپر زور نہیں چل سکتا کہ وہ اپنا سایہ جو ہے وہ لیفٹ پہ رہنے دیں یا رائٹ پہ رہنے دیں، یا شمال کی طرف رہنے دیں، جنوب کی طرف، یا مشرق کی طرف، مغرب کی طرف رہنے دیں۔ اس کے اوپر ان کا اختیار کوئی نہیں ہے۔ داخرون وہ مطلب کہ وہ ہیں، اور وہ ہوتا کیا ہے، وہ سجدا للہ ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں، شیء کا لفظ بولا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، مطلب یہ انسان یا جانور کا نہیں بولا، یعنی انسان جانور بھی شامل، لیکن شیء کا لفظ بولا ہے کہ کوئی چیز، کوئی بھی چیز جو ہے وہ دیکھا ہے تم نے کبھی کہ کوئی بھی غور کیا کہ چیزیں جو ہیں، ایون چیزیں جو ہیں، مٹی، سیمنٹ، اینٹوں کی بنی ہوئی جو آپ بناتے ہو، بلڈنگز وغیرہ بھی، ان کے بھی سائے ادھر اور ادھر کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی بات ہے اس کے اندر۔ اگر وہی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا رائے ہے پھر تمہاری اس بارے میں؟ کبھی اس کو بھی سوچا ہے، کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیلی سورج کو مشرق سے نکلنے کی پرمیشن دے رہا ہوتا ہے، اور مغرب کے اندر ویسٹ میں غروب ہونے کی توفیق دے رہا ہوتا ہے اس کو۔ اس لیے وہ اس کے سائے اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے آگے وہ کر رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کرنا تو رکوع ہو گیا نا، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سجدا للہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی کوئی آپ توجیہ نکال لیں، فزیکل کوئی بھی جو بھی آپ کہیں گے تو، لیکن یہی ہے کہ کیونکہ سورج ادھر سے نکل رہا ہے، سایہ ادھر جائے گا، ادھر سے غروب ہو رہا ہے تو سایہ ادھر کو آئے گا، لیکن اصل میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عاجز ہو کر، یعنی بڑے ہمبل ہو کر۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، چاہے وہ کوئی چلنے پھرنے والا جانور ہے زمین کے اوپر، یا پھر پہلے بلڈنگز کا بتا دیا، یا چیزوں کا بتا دیا، پہاڑوں کے سائے، کسی چھوٹی چیز کا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی سایہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ سب کی سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، ان ون فارم اور دا ادر۔ جو جانور ہیں ان کی اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ان کی تسبیح کا، ان کی صلاۃ کا طریقہ اللہ نے انہیں سمجھا دیا ہوا ہے، وہ ویسے کرتے ہیں۔ فرشتوں کے والملائکہ تو وہم لا یستکبرون، اور ملائکہ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ، اور وہ اکڑ میں نہیں رہتے، کوئی چیز بھی اکڑ میں نہیں رہتی، جدھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہوا ہے اس کو وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں، کئی دفعہ میں کہتی ہوں
کہ یہ پودے اور یہ جانور اور یہ سب جو ہیں یہ ہم سے زیادہ مسلمان ہیں، مطلب اللہ کی سبمیشن میں ہے، یہ سب ہم سے زیادہ ہیں. کبھی کسی پودے نے اس بات سے انکار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ وہ پودا جو ہے چھوٹا سا وہ بڑھ کے بڑا درخت ہو گیا تو اس نے یہ اکڑ دکھائی ہو کہ میں تو بہت بڑا اور تناور ہو گیا. نو آئی ڈونٹ نیڈ یور انسٹرکشنز. ایسا ہے نا، وہ انہی انسٹرکشنز کے اوپر اس کی جڑیں وہاں سے پانی لائیں گی کھینچ کے دور سے نزدیک سے، وہی کلر لائیں گی جو اس کے فروٹ کا ہونا چاہیے، وہی کلر لائیں گی جو اس کے پتوں کا ہونا چاہیے. دیکھیں، کبھی سوچا تھا پہلے یہ بات کہ وہ ہم سے زیادہ سبمیشن کی حالت میں، ہم تو اکڑ دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں، اور وہ اکڑ نہیں دکھاتے. وہ دے ڈونٹ بیکم ایروگنٹ کہ میں تو بڑا طاقت والا ہو گیا نا، بس مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ انسان تھوڑا سا اس کو کچھ مل جائے، صحیح تھوڑا سا اس کو علم حاصل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو علامہ اور مولانا اور پتہ نہیں کیا نا کہلوانا پسند کرنے لگ جاتا ہے، اور بڑی اس میں آ جاتا ہے، ایروگنس اس میں آ جاتی ہے. استغفر اللہ، کبھی بھی نہ آئے ایسی بات. یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ دیکھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، جس کی اتھارٹی ان کے اوپر قائم ہے. وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ کرتے وہی ہیں جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. پودے کی جڑوں کو یہی حکم دیا جاتا ہے کہ تم فلاں اپنا یہ مٹی کے اندر جو کلرز، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا شاید کہ پہاڑوں کے بھی مختلف کلرز ہیں، اسی طرح سے مٹی کے بھی مختلف کلرز ہیں. کبھی اس پہ غور کیا تو یہ کہ وہ کبھی بھی وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے، ہم بھی سجدہ کرنے، اور پھر گھر جا کے آپ لوگ جیسے بھی سجدہ پراپر ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اس طرح سر جھکا کے کہہ دیتے ہیں سمینا و اطعنا، سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ربنا غفرانک و الیہ المصیر و الیک المصیر. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے واپس آپ ہی کے پاس آنا ہے، تو ہم یہ اس وقت اس طرح سے سر جھکا رہے ہیں، پھر ہم پراپر سجدہ کر لیں گے. یا آپ اگر چاہتے ہیں تو اسی ٹائم پہ نیچے سر جھکا کے جیسے سجدے کا ہوتا ہے اس طرح سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ مت دو اللہ کو پکڑو، دو الہ مت بناؤ. انما ہوا الہ واحد، یقین کر لو وہی واحد الہ ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت مثالوں سے یا کتنی خوبصورت بات سے کہ کبھی اس بارے میں بھی سوچے کہ جو سائے ہیں وہ کبھی ادھر کو جاتے ہیں کبھی ادھر کو جاتے ہیں، وہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سبمیشن میں ہوتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے لیے ساری زمینوں آسمانوں کی ساری چیزیں اسی کو سجدہ کرتی ہیں. اور جو جتنے جاندار ہیں زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے، ان کو ان کا طریقہ بتا دیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کا، صلاۃ کا، تسبیح کا، کہ اس کو کس طرح سے انہوں نے گلوریفائی کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور فرشتے بھی، اور اکڑ نہیں وہ دکھاتے جس طرح کی اکڑ انسان دکھاتا ہے. وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور کرتے وہی ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. یہ ساری بات اتنی خوبصورتی سے بتانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تتخذوا الہ اثنین، یہ سارا کام ایک ہی کا ہے. ایک ہی ہو تو یہ ساری سمیٹری، یہ ساری ہارمنی دنیا کی قائم رہ سکتی ہے. دو الہ مت پکڑو. وہ ایک ہی الہ ہے، وہ واحد الہ ہے. واحد کا جو ہوتا ہے نا مطلب، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ باقی سب کو نگیٹ کر کے وہی چیز رہ جائے. یعنی باقی جو بھی اس کے ایٹ پار کچھ کھڑا کیا ہوا ہے یا کچھ ہے تو وہ واحد صحیح چیز ہے اگر وہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی سب کی نیگیشن ہو گئی ہے اور وہ واحد رہ گئے، وہ صحیح ہے ایک. ٹھیک ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو بس پھر اسی سے کوئی ڈر رکھو اپنے دلوں میں، اس کا کوئی خوف پیدا کر لو اپنے دلوں میں، ہے نا. جب بھی کوئی ناانصافی دیکھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے. ایسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں.
وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، اور اسی کا راستہ ہے جو کہ ہمیشہ تم لوگوں کے لیے لازم ہے، یعنی تم لوگوں کو چاہیے کہ اسی کو پکڑے رکھو، اسی کو اڈاپٹ کرو اس راستے کو۔ افغیر اللہ تتقون، کیا اللہ کے علاوہ کسی کا تقوی رکھتے ہو تم؟ کسی اور کا کوئی یعنی کسی اور سے ڈرتے ہو، اس کی وحدانیت کو ماننے لگ جاتے ہو، یا اس وحدانیت کو تو نہیں ماننے لگ جاتے، یتقو کا جو مطلب آپ کو کہ ان کی تمہیں کانشیسنس آ جاتی ہے اللہ کے علاوہ، تو کیا تمہیں چاہیے یہ کرنا کہ تم غیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے علاوہ غیروں کا تقوی رکھتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، دیکھو جو بھی نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں نا، جو بھی نعمتیں، آنکھ آپ بند کر کے تھوڑی دیر رکھیں اور سوچیں کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، دانت آپ کے اگر گر جائیں تو آپ سوچیں کہ کتنی نعمت ہے دانت کہ جس کے بغیر بندہ کھانا نہیں کھا سکتا، ناک، ہر چیز آپ کی، ہاتھ آپ کے، ایک انگلی ٹیڑھی ہو جائے نا تو بندہ جو ہے نا وہ اس کی گرپ نہیں رہتی وہ چیز کے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کتنی بڑی بڑی نعمت ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ نعمتیں تمہیں میں نے دی ہوئی ہیں نا، جو کچھ نعمتیں ہیں نا تمہارے پاس، فمن اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ پھر جب تمہیں کوئی ضرر، کوئی تکلیف، کوئی نقصان پہنچتا ہے تو فَإِلَیْهِ تَجْأَرُونَ، تو پھر روتے چیختے جاتے بھی اسی کے پاس ہو، اسی کی طرف جاتے ہو، چیختے ہوئے، روتے ہوئے، پکارتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر جب وہ تم سے وہ دور کر دیتا ہے اس تکلیف کو، اس نقصان کو، اس مشکل کو، تو پھر تم میں سے ایک گروہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگ جاتا ہے کہ یہ میرے استغفر اللہ پیر کی وجہ سے ہو گیا، یا میرے مرشد کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ فلانا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نے جو کوئی نعمت تمہیں ملتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی، یہ آیت کہہ رہی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، کوئی بھی جو نعمت آپ کے پاس ہے، فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جب تمہیں پھر کوئی مشکل پڑتی ہے تو بھاگ کے دوڑتے کے چیختے ہوئے چلاتے ہوئے جاتے بھی اسی کی طرف ہو، اور پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے اس تکلیف کو تو پھر تم میں سے کچھ جو ہیں، ایک فریق جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتا ہے اور چیزوں کو، یکفروا بما آتیناہم، وہ اس کا انکار کرنے لگ جاتا ہے جو کچھ کہ ہم نے انہیں دیا ہوا ہوتا ہے۔ فتمتعوا، تو پھر چلو کھا پی لو، عیش کر لو، فسوف تعلمون، پھر عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا بیہیویئر کتنا غلط تھا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ یجعلون، وہ ایک جن کو لما لا یعلمون نصیب، اچھا وہ جن کو نہیں نہ جانتے، جن کی حقیقت کا انہیں علم نہیں ہے نا، ان کے لیے وہ ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں، وہ ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں کس چیز میں سے؟ جو ہم نے رزق انہیں دیا ہوا ہے اس کے اندر سے ان کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں جن کی حقیقت کا انہیں علم نہیں ہے۔ اور تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سے ہرگز ضرور سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو تم افترا کرتے رہتے تھے۔ اگر یہ افترا کرتے رہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے تو اس کا سوال کیا جائے گا، اگر یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ افترا کرتے رہتے تھے، بہتان لگاتے رہتے تھے، ایلیگیشن لگاتے رہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نے ہمیں دیا تو ہے لیکن ہم اس کے ساتھ یعنی اس کا شکر نہیں ادا کریں گے، ہم نے اپنے زور بازو سے یہ کمایا ہوا ہے، یہ پتہ ہی ہے نا آپ، کیونکہ ذرا سی وہ کوئی نعمت مل جاتی ہے یا ذرا سی کوئی وہ ہو جاتی تو خود بندہ سمجھتا کہ میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، یہ استکبار ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے کہا ہے کہ وہ فرشتے اور ساری دنیا کی مخلوق استکبار نہیں کرتی، یہ بے وقوف ظلومن جہولا انسان جو ہے یہ کرتا ہے۔
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بیٹیاں بنا کھڑی کی ہیں، یعنی کہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا شاید کہ فرشتوں کو کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، فرشتوں کے ناموں پہ اپنے فیمیل ناموں پہ اپنے بتوں کے نام رکھتے تھے، تو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں، یہ ہماری جا کے وہاں پہ اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گی، بیٹیوں کی لاڈ کرنے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کی ہیں، بیٹیاں بناتی ہیں، وہ ان سے بہت اباب اور بہت پاک ہے، وہ اس طرح کی کسی ایلیگیشن کے اندر نہیں آ جائے گا. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کے لیے ہوگا. پھر ٹھیک. وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اپنی تو ان کی یہ حالت ہے جو اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر رہے ہیں، اپنی ان کی یہ حالت ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. ظل وجهه مسودًا، کالا سیاہ اس کا چہرہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے، یعنی اوہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ قوم سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے اس برائی سے جس کی کہ اسے بشارت دی گئی ہے. یعنی بیٹی کی جب خوشخبری اسے دی جاتی ہے تو لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی. یہ ان کا حال ابھی بھی یہ سب چل رہا ہے جی. کوئی ایسی بات نہیں ہے بیٹوں کے اوپر بڑا وہ اور بیٹیوں کے استغفار. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہیں اس کو نیچے اور کہیں اس کو اوپر ایسا نہیں کچھ کیا ہوا، ایکول رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے اس میں سورہ احزاب میں ہے، کوئی بڑا دفعہ اللہ نے صادقین والصادقات، مسلمین والمسلمات، مومنین والمومنات دونوں کو اکٹھا رکھا ہے. انسان پتہ نہیں کیوں اس قسم کی بس بیچارہ کمزور ہے، اس لیے اس طرح کی. اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میرے لیے تو انہوں نے بیٹیاں تجویز کرتی ہیں. اپنا حال ان کا یہ ہے کہ جب بیٹی کی خبر ملتی ہے کہ وہ پیدا ہوئی ہے تو وہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غم سے، اور وہ یعنی دل اس کا غم سے بھر جاتا ہے. چہرہ سیاہ تب بھی ہوتا ہے نا، رنگ بدل جاتا ہے، اور وہ ساری قوم سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے اس برائی کی وجہ سے جس کے ساتھ کہ اسے خوشخبری دی گئی ہے. ایوم سے کہو الہون ام یدسہ بالتراب، کیا اس کو رہنے دے یہ ضلالت برداشت کرتے کرتے. استغفر اللہ. یہ ضلالت، یہ بیٹی ضلالت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ رحمت ہے. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، رحمت کا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، وہ اس کی رحمت ہے، اس لیے اس کا سوال، اس کے متعلق سوال نہیں، نعمت کا سوال تم سے کیا جائے گا. بیٹوں کو نعمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹے نعمت ہیں، نعمت جو اللہ نے تم پہ کی ہوگی اس کا تو تم سے سوال کیا جائے گا، لیکن بیٹیاں رحمت ہیں، رحمت کا سوال نہیں کیا جائے گا. اور یہ دیکھیں الٹا دماغ چلتا ہے لوگوں کا. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اب میں بے عزتی برداشت کرتے کرتے اسے زندہ رہنے دوں یا اسے مٹی میں دبا دوں. الا ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں. ایک تو یہ فیصلہ کہ اسے مٹی میں دبا دیں، اور ایک یہ فیصلہ کہ اپنے لیے تو ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وہی تجویز کرتے ہیں. یعنی حالانکہ بندہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے اسے وہی پسند کرنی چاہیے. تو کجا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے وہ بیٹیوں کو اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ کہتے ہیں انہیں مٹی میں دبا دیں یا ذلت برداشت کرتے رہے ان کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کر دیتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے اندر بری مثال پھر ہوگی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بہترین اعلیٰ مثال ہوگی. ٹھیک ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت اوور پاورنگ ہے اور اس کے فیصلے بڑی حکمت والے ہیں. اس نے کوئی بیوی نہیں اڈاپٹ کی، اس نے کوئی بچے نہیں پیدا کیے، تو یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کے فیصلے بڑے حکمت والے ہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ،
وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو ان کی ناانصافیوں کے سبب پکڑنے لگتا نا تو ایک بھی جاندار کو اس روئے زمین کے اوپر زندہ نہ چھوڑتا. یعنی ہر کوئی اتنا ہر ایک کے اندر اتنی ناانصافیاں ہیں کرتا ہے وہ کہ کسی کو زندہ نہ چھوڑتا اس روئے زمین کے اوپر، لیکن اس نے اس سارے کام کو ایک مقرر ٹائم کے لیے پوسٹ پون کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب پھر وہ ان کا ٹائم آ جائے گا نا، ان کی اجل آ گئی، فلانے کی اجل آ گئی، وہ فوت ہو گیا، جب اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر ان کا جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر وہ ایک گھڑی نہ آگے جا سکیں گے، نہ اس اپنی اجل کو پوسٹ پون کر سکیں گے، نہ پوسٹ پون کر سکیں گے اور نہ اس کو پہلے کر سکتے ہیں کوئی بھی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى. اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وہ چیز بنائی، وہ چیز گھڑی، یجعلون ما یکرہون، جس کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں. وتصف السنتهم الکذب، اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ کو مروڑ مروڑ کے بول رہی ہیں. ان لہم الحسنى، کہ وہ باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ زبان کو مروڑ مروڑ کے جو ہم جھوٹ اللہ تعالیٰ پہ لگاتے ہیں یا جھوٹ کسی اور پہ لگاتے تو وہ بڑی اچھی بات ہم کر رہے ہیں. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، وہ پکی بات ہے کہ ان کے لیے نار ہوگی اور وہ افراط کرنے والے ہیں، یعنی کسی چیز کو بڑھا کے چڑھا کے بیان کرنے والے یا کسی چیز کو گھٹا دینے والے ہیں. وہ ایسے ہیں کہ جو ہر چیز میں افراط یا تفریط کرتے رہتے ہیں. یہ ایک ٹرم ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایگزیجریٹ کرنا یا اس کو اس کے رتبے کو یا اس کی ویلیوز کو ڈکریز کرنا، ٹھیک ہے، یا اس کو گھٹا کے بتانا یا اس کو بڑھا کے بتانا. ٹھیک ہے. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فہو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم. تو اللہ کی قسم ہم نے اللہ یعنی اللہ قسم کھا، تاللہ تے ہوتی ہے واو، واللہ وہ قسم کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے کہ ہم نے تم سے پہلے ان کو قوموں کو بھیجا تھا، بہت سی قوموں کو بھیجا تھا اور اپنے رسول بھی بھیجے تھے، قوموں کو بھی بنایا تھا اور رسول بھی بھیجے تھے. فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو ان کو شیطان نے ان کے اعمال آراستہ کر کر کے، مزین کر کر کے، خوبصورت کر کر کے، بیوٹیفائی کر کر کے دکھاتا رہا وہ ان کو. تو فہو ولیہم اليوم، تو وہ ان کا اس دن وہ ان کا ساتھی ہوگا، اس قیامت والے دن وہ ان کا ساتھی بھی ہوگا، ولی ہوگا. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان سب کے لیے المناک عذاب ہوگا. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے تمہارے اوپر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب نازل کی ہے وہ صرف اس لیے کی ہے تاکہ تم ان کو جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کے لیے وضاحت کر دو. ان جو بھی جتنی بھی ڈفرینسز ہیں نا انہیں یعنی کہ کلیئر کر دو ان کے لیے کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں آپ کے، یہ اس کا یہ ایک وہ ہے یعنی کہ درمیان کا راستہ ان دونوں کے اختلافات کا یہ ہے، یہ ان کا علاج ہے، اسے تم واضح کر دو. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ ہے کیا؟ ہدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو قوم اگر وہ مان لیتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بھی، جو ماننے والی قوم ہے نا، یہ پھر اس کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یہ جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. کوئی سننے والا ہو صحیح. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار اپنی آبجیکٹس آف نیچر کو بیان کرنے کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ میری ریپیٹیشن ہے یہ،
واللہ انزل، بندہ بڑا ڈھیٹ ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے. واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے بعد اس مری ہوئی زمین کو زندہ کر دیا. یقین کر لو کہ جو لوگ سنتے ہیں نا ان کے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑا ونڈرس سائن ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقین کر لو کہ جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے ایک عبرت کا نشان ہے. سمجھنے لگو تو اس میں بھی ایک عبرت کا نشان تمہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. دیکھو تمہیں ہاں ان کے پیٹوں کے اندر سے خون اور جو ان کی وہ پوٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، خون اور پوٹیوں کے اندر سے ہم تمہیں خالص دودھ، کتنا سفید اور کتنا پیور ہوتا ہے، کہتے ہیں دودھ جیسا سفید، مثال دینے کے لیے اتنا پیور اور اتنا خوبصورت اور اتنا صاف ستھرا دودھ نکال کے تمہیں پلاتے ہیں. سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑا ہی اچھا لگتا ہے. انہیں بہت سے فائدے بھی ہیں اس میں اور بہت اچھا بھی لگتا ہے پینے میں. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. بہت سے بیوقوف ہیں جنہیں دودھ بھی نہیں اچھا لگتا، وہ نہیں پیتے، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پینے والوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ سائغا للشاربین ہے، وہ کسی دو بیوقوفوں کی وجہ سے یہ آیت جو ہے اس کو ہم کہہ دیں کہ نہیں یہ اللہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. وہ بیوقوف ہے، وہ ظلمن جہولا ہے جو اس نعمت کو پہچانتا نہیں ہے، جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتا. وہ بیوقوف ہے، وہ ظلمن جہولا ہے، وہ انجسٹس پہ آمادہ ہے، وہ جاہل ہے کہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہے کہ سائغا للشاربین تو اس میں بہت سی کوئی نعمتیں ہوں گی جو اللہ نے کہہ دی ہے. تو اگر بنانے والے کو نہیں ماننا تو پھر تو بھائی جو مرضی کرتے پھر، ٹھیک ہے نا. اگر یہ سمجھنا ہے کہ پینسل بنانے کے لیے کوئی مینوفیکچرر ہونا چاہیے اور یہ اتنی بڑی دنیا جو ہے اپنے آپ بن گئی ہے اور یہ ایسے ہی ہے، خود ہی بنتی جا رہی ہے، تو پھر تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. پھر تو مینوفیکچرر کو ماننا نہیں تو اس کی باتیں کون سی ماننی ہے. تبھی تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے بھی مانتے ہیں اور میری باتیں بھی مانتے ہیں جو وہ مومن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ومن سمرا اچھا، اور ہم اور اس میں سے پھلوں میں سے کھجور اور انگور تمہارے لیے جن سے کہ تم اس زمانے میں ابھی شراب حلال ہوگی، وہ آ کے ہوئی تھی حرام مدینہ کے اندر، یہ مکی صورت ہے، تو جس سے کہ تم شراب بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی بناتے ہو. ڈفرینس بتا دیے. شکر بھی بناتے ہو تم، جو نشہ دینے والی چیز ہے وہ بھی بناتے ہو تم، اور رزق حسنا، اور اچھا رزق بھی جو خوبصورت رزق ہے، جو پیور بھی اس کو تم کھاتے پیتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. یقین کر لو کہ اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اس کے ونڈر سائنس موجود ہیں، اس کے ماسٹر پیسز موجود ہیں اس کے لیے جو عقل رکھنے والی قوم ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور تمہارے رب نے وحی کی نحل کی طرف. اب نحل ہوتی ہے شہد کی مکھی. اب شہد کی مکھی میں میلز بھی ہوتے ہیں، فیمیلز بھی، دونوں موجود ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو بنا پہاڑوں کے اندر بھی گھر، ماؤنٹینز کے اندر بھی ان کے وہ ہائیوز ہوتے ہیں. یا اس سے پتہ ہمیں چلا گھر بنا. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں کے اندر بھی گھر بنا. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور یہ جو امبریلا ٹائپ کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ انگوروں کے لیے اور اس طرح سے اریکٹ کرتے ہیں، یہ جو باغوں والے ہوتے ہیں جن کے باغات ہوتے ہیں وہ انہوں نے اریکٹ کیے ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں بھی اپنے گھر بنا. اور یہ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ورب یوز کیا ہے وہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے. عربک کا ایک اصول یہ ہے کہ فیمیل کے لیے ورب بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے.
ہاں تھوڑا سا آپ کو عجیب لگے گا بیکاز آپ کو تو انگلش یا اردو بہت ہی تھوڑا بہت انگلش زیادہ پتہ ہے، تو اس میں تو کوئی وربس کی ایسی وہ نہیں ہوتی، تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی. لیکن عربک میں اگر آپ نے کوئی ورب یوز کرنا ہے کسی فیمیل کے لیے تو وہ ڈفرینٹ ہے، میل کے لیے یوز کرنا ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ورب یوز کیا ہوا ہے وہ فیمیل کے لیے یوز کیا ہوا ہے کہ فیمیل جو مکھی شہد کی ہے اس کو ہم نے یہ حکم دیا کہ تو اس میں پہاڑوں میں بھی گھر بنا، یعنی کہ وہ گھر بنانے کا کام فیمیلز کرتی ہیں، جو مکھیوں کے اندر فیمیلز ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں. آپ کو تو اب تو یہ آپ کو تھرو سائنس پتہ چل گئی ہوگی نا بات، جنہوں نے تجربے کیے ہوں گے اس کے اوپر، تو کریٹر آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہے، اس کی سن لو بھائی، اس کے آگے چلو. بہرحال یہ ایک علیحدہ ہی وہ ہے بات. سما کلی من کل ثمرات فصلوں کی سبلا ربے کے ذللا، پھر تو وہ اسی فیمیل ورب یوز ہوا ہے، پھر تو کھا پی لے پھلوں کے اندر سے ان کا رس وغیرہ چوس لے، اور پھر تو چلتی رہ اپنے ان رب کے ان راستوں کے اوپر جو اس نے تیرے قابو میں کر دیے. دیکھیں یہ شہد مکھیاں کتنی دور سے آتی ہیں پھلوں کے درختوں کے اوپر سے جو لگتے ہیں پھول وغیرہ، درختوں پہ بھی چھوٹے پھول سب کے اوپر آتی ہیں اور رس چوس کے واپس اپنے ہی ہائیو میں جاتی ہیں. ان کے وہاں کوئی روڈ سائنس لگے ہوئے نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے رب کے رستوں پہ چلتی ہیں جو ان کے لیے اس نے مسخر کر دیے ہیں، ان کو ان کی پہچان ہو گئی ہوئی ہے. اب وہ پہچان تو آپ لوگوں کو تو زیادہ ہی پتہ ہوگا بچوں، آپ نے تو اس میں اگر آپ جائیں، ویسے بھی آپ جائیں گے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کوئی خوشبو ہوتی ہے ایسی، وہ جہاں سے آتی ہے تو اسی کو فالو کرتی ہے. آئی ڈونٹ نو، میں تو نہیں جانتی اتنا، لیکن آپ جانتے ہوں گے اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ وہ انہی راستوں پہ واپس چلی جاتی ہے چاہے وہ میلوں سے آئی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ رب کے ذللا، جو تیرے رب کے راستے ہیں جو کہ تیرے لیے مسخر ہوئے ہوئے، یعنی کہ جانتی ہے تو ان کو پہچانتی ہے. شہد مکھی فیمیل، یخرج من بطونہا شراب، ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے ایک پینے والی چیز، مختلف الوانہ، جس کے رنگ بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس کے اندر انسانوں کے لیے شفا ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ آپ کی گرینیز جو ہوں گی وہ آپ کو ذرا سا رننگ نوز ہو جائے یا تھروٹ ہو جائے خراب، تو فوراً آپ کو گرم پانی میں تھوڑا سا شہد کہتی ہیں دیتی ہیں ملا کے، تو شفا ہے، انسانوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، تو پھر اس کے اندر بھی اس قوم کے لیے جو تھوڑا سا تفکر کرے، اس کے لیے اس میں اللہ کا بہت بڑا ونڈرس سائن ہے. اور یقین کر لیں کہ اس فیمیل مکھی کے علاوہ شہد بن نہیں سکتا. شہد جو ہوتا ہے، جو ہنی ہوتا ہے نا، جو پیور ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں بن سکتا. اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے اس اتنی سی مخلوق کے پیٹ کے اندر کوئی ایسی فیکٹری فٹ کر دی ہے کہ جو اس کے جوسز کو، اس کے پھلوں کے پھولوں کے ایون جو وہ نیکٹر ہوتا ہے اس کو یہ جب جوس کے آتی ہے تو اس فیکٹری کے اندر یہ اس میں پتہ نہیں کیا تبدیلی آتی ہے کہ وہ ایک شہد بن کے نکل آتا ہے اور وہ شفاء للناس ہوتا ہے. اس کے کلر ڈفرینٹ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کو یہ بتا دیا، تو کیا کوئی سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس دیکھیں میں جو کہتی ہوتی ہوں نا کہ بچوں اس کے اندر اس کی آیتوں کو لے کے اس کے آگے آپ ریسرچ شروع کریں. اپنی ریسرچ جس بھی شعبے میں آپ ہیں، جتنا کچھ بھی اس قرآن حکیم میں اس طرح کا آپ کو ملتا ہے جو کہ آپ سائنٹیفکلی جس کو کر سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہوگی، تو اس کے آگے سے شروع ہوں. جتنا نالج آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا ہوا ہے. پیچھے آپ نے ایمبریولوجی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو عرب اسٹوڈنٹس تھے وہ وہاں تک لے کے گئے اپنے پروفیسر کے پاس. اس نے کہا یہ کدھر سے پڑھا تم نے؟ انہوں نے کہا
ہم نے یہ اپنے قرآن سے پڑھا تو انہوں نے کہا تو آپ نے 1400 سال سے دنیا کو کیوں نہیں بتایا تاکہ وہ اس کے آگے چلتی. انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن میں کہتی ہوں کہ کہتے کہ سر جی اسی تے دسیا سی، آپ نے ہماری کتابیں جلا جلا کے سمندر بھر دیے تھے. یو آر سو پریجوڈسڈ اباؤٹ مسلمس. یہ تو آپ مطلب آپ نے کہنا وہ جو اسپین میں بہت علم نے ترقی کی تھی، اس سائنٹیفک علم نے بھی بڑی ترقی کی تھی، اور بہت سے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا ابن سینا اور ابن حیان اور اس طرح بہت سارے نام ہیں. اب میں ان کو کیا گنوں، آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا بچوں. تو ماؤں کو بھی پتہ چلتا ہی رہتا ہے، خواتین کو بھی، کہ بچے جب بولتے رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہی رہتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوچنے سمجھنے تفکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر میری نشانی ہے، بہت بڑا ونڈرس سائن ہے. اب دیکھیں جو وہ فارمز کے اوپر آپ نے دیکھے ہوں گے ہائیوز کے، ان کے ہائیوز بنے ہوئے ہوتے ہیں، ڈبے ڈبے پڑے ہوتے ہیں اور ان میں مکھی، لیکن کام مکھی ہی کرتی ہے. نیکٹر سے شہد بنانے کا کام کسی اور فیکٹری میں نہیں ہو سکتا. جو اگر آپ نے پیور لینا اس میں ڈنڈیاں شنڈیاں بندے مارتے ہیں، یہ وہ یعنی رس وغیرہ رکھ لیتے ہیں، اس کو چوس لیتے. اب وہ تو انسان کی ہینکی پینکی ہے نا، مکھی کی تو نہیں. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان ساری چیزوں میں تمہارے لیے بہت بڑے بڑے ونڈرس سائنس ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، کہ اتنے چھوٹے کیڑے کے اندر اس نے کیا چیز پیدا کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج ہم جی یہاں پہ 69 آیت تک پہنچے، پھر ہم نیکسٹ جو ہے اپنا نیکسٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اللہ